جی ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے سوال کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر اکرم آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں RS TV مظفر آباد، آپ کی امیدوں کا ہم سفر۔ جی اس وقت میں موجود ہوں مظفر آباد میں اور میرے ساتھ موجود ہیں نیلم سنی کونسل کے چیئرمین مولانا محمد آصف بلوچ صاحب، اور آج ہم ایک بہت ہی زبردست موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ اسلامک پروگرام کا ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ پہلا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، اور پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سید زوار حسین شاہ صاحب، جن سے ہم نے بات چیت کی تھی۔ تو آج طہارت کے مسائل پر ہم بات چیت کریں گے، اور یہ پروگرام آپ ہر ہفتے کو جمعے کے دن دیکھ پائیں گے RS TV مظفر آباد پر۔ اگر آپ یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پروگرام کا انتظار کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں مولانا محمد آصف بلوچ صاحب کے پاس۔ جی سر، بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں، اور قرآن اور حدیث سے کس طرح سے آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے، جس پر RS TV کی پوری ٹیم کے ہم مشکور ہیں، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے اہم موضوع پر جو ہے وہ بات کرنے کا ہم موقع فراہم کیا۔ تو طہارت کے حوالے سے یہ ہے کہ مختصر بتاتا چلوں کہ طہارت کے لغوی معنی نظافت کے ہیں، پاکی کے، نظافت کے اس کے لغوی معنی ہیں۔ باب کارم یکرم سے ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا، جس طرح کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی طہارت کے بے شمار احادیث ملتی ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا۔ ان چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طہارت کا اسلام کے اندر کتنا مقام ہے۔ جس طرح کہ باقی قومیں دنیا میں تشریف لائی، باقی جس طرح کہ انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ رب العزت نے ساری امتوں کا سردار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، خاتم النبیین بنا کر۔ اور اسلام کے اندر بھی اس طرح اس طہارت کو اللہ رب العزت نے بھی ایک بڑا مقام دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مردوں میں سے، انسانوں میں سے وہ آدمی کہ جو پاک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب طہارت کے حوالے سے یہ ہے کہ طہارت کی دو معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اب ظاہری طور پر اگر ہم اپنے کپڑوں کو، اگر ہم اپنی ظاہری جسامت کو، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ناخنوں کو کاٹا کرو، جس طرح کہ جمعہ کے دن ہم ناخن کاٹتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اور ان چیزوں کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب یہ ہماری ظاہری جو ہے وہ طہارت ہے، لیکن باطنی طہارت کے حوالے سے اگر ہم حسد، کینہ، بغض، گناہوں کو چھوڑیں گے، جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، تو یہ انسان کی اندر کی جو ہے وہ پاکی ہے۔ جب بندہ اندر سے پاک ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس انسان کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اب دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک میں پسند کرتا ہوں اس شخص کو کہ جو توبہ کرے اور وہ پاک رہے۔ اب جب ہم گناہ چھوڑیں گے، گناہوں سے ہم دور رہیں گے تو اور پاکی کو پسند کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ جس طرح آپ نے بات کی ظاہری اور باطنی طہارت کی، تو وضو اور غسل کے حوالے سے اگر ہم آپ سے پوچھیں اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض کے حوالے سے، اور یہ بھی پاکی میں آتا ہے یہ چیزیں۔ فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا حکم اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ طور پہ قرآن میں دیا اور اللہ کی طرف سے حکم ہو، جس طرح کہ وضو کے متعلق اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرائض بیان کر دیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے منہ کو دھوئیں، اور پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو بازوؤں کونیوں سمیت دھوئیں، اور پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کریں، اور پھر اس کے بعد چوتھا فرض جو ہے وضو کا وہ ہے پاؤں کو دھونا۔ اب جب بندہ وضو کے فرائض پورے کرے گا تو اس کے بعد وضو کی مسنون سنتیں ہیں، وہ وضو کی سنتیں 13 سنتیں ہیں وضو کی، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس طرح کی کافی ہیں ماشاءاللہ، جس طرح 13 میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس طرح جب ہم وضو کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف جب عبادت کے لیے جائیں گے تو وہ عبادات قبول ہوں گی۔ تو دوسرا آپ نے غسل کے حوالے سے پوچھا، تو غسل کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ غسل اکثر آج کل ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو غسل کے فرائض کے حوالے سے غسل کی مسنون سنتیں اور غسل کے آداب جو ہیں وہ بہت کم لوگوں کے نالج میں ہوتا ہے۔ تو غسل کے لیے فرائض جو ہیں وہ بیسیکلی غسل کے 3 فرض ہیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ اگر ہم ان کے علاوہ ان تینوں کو مس کر دیں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا، جب بندہ پاک ہی نہیں ہوگا، تو پھر میرے خیال سے جو بھی وہ عبادت کرے گا وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب غسل کے فرائض میں سب سے پہلے جو ہے وہ کلی کرنا ہے 3 بار، اور صحیح کر کے کلی کرنا، اور اس کے بعد پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ غسل کے فرائض میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد بدن پر اتنا پانی ڈالنا کہ اس کے بدن میں بال بھر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ جب اس طرح کا غسل بندہ کرے گا، چاہے وہ جنابت کا غسل ہے، چاہے وہ دوسرا کوئی سنت کا غسل ہے، یا ویسے جمعے کے دن جس طرح مسنون غسل ہم کرتے ہیں، تو جب اس طرح ہم کریں گے تو یہ اس غسل کرنے پر ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہماری جو ہے وہ پاکی بھی ہو جائے گی، اور ہم اس کے بعد جو عمل کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں ہمیں پانی میسر نہ ہو، تو پھر بھی نماز کی تو میرے خیال میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، نماز ہم نے پھر بھی ادا کرنی ہے۔ تو جو متبادل طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تیمم کا، تو تیمم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی، جس طرح کہ آپ نے وضو کے حوالے سے ماشاءاللہ بات کی، اور طہارت کے حوالے سے، تو تیمم بھی طہارت میں سے ہی آتا ہے، اور اس کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور یہ تیمم بھی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ جس طرح کہ اس سے بھی ایسے ہی پاکی آتی ہے جس طرح کہ وضو کرنے سے پاکی آتی ہے۔ یہ پانی جب نہ ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ تیمم کر سکو۔ اب تیمم کے اندر جو ہے نا بیسک اس کے 2 فرض ہیں۔ اب تیمم میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ بندے کو نیت ہونی چاہیے، نیت دل میں کرے کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں۔ اور نمبر 2 اس کے جو فرائض، دوسرا فرض اس کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ضرب لگائے کسی ایسی پاک مٹی پر یا ایسی جگہ پر جہاں پہ تھوڑا تھوڑا گرد و غبار جمع ہو، وہاں پر ہاتھوں کو وہاں پر ضرب لگا کر پھر ہاتھوں کو جھاڑے اس طرح تاکہ مٹی منہ پر نہ لگے۔ تو اس کے بعد پھر اپنے پورے چہرے کا وہ ایک دفعہ مسح کریں، اور پھر اس طرح بازوؤں کا مسح کریں۔ پاؤں کا مسح کرنا یا پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنا یا سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا تیمم میں نہیں ہے۔ جب بندہ ایسا کرے گا تو وہ ایسے ہی پاک ہو جائے گا جس طرح کہ وہ وضو کر کے پاک ہوتا ہے، جیسے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جنابت کو غسل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس پانی نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ پر ہے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پانی نہیں ہے، جنابت کا غسل فرض ہو گیا، تو اس کے لیے بھی وہ غسل کے لیے پورے جسم پر مٹی نہیں ملے گا، بلکہ اس کے یہی 2 فرض ادا کرے گا۔ ایک نیت کرے گا اور ایک چہرے اور بازوؤں پر کا مسح کرے گا، تو اس سے وہ پاکی حاصل کر لے گا۔ جب پاکی حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، باقی ادر جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام کے اندر جو ہے ہمیں پاکی کا حکم دیتی ہیں وہ ساری کی ساری کر سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب الفاظ میں آپ نے ہمیں بتایا، اور واقعی میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ اب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی پوچھ لینا چاہیے۔ تو اکثر میں نے اس طرح کے مریض بھی دیکھیں، اگر کسی شخص کا بازو زخمی ہے تو اس کے بازو پہ کوئی پٹی وغیرہ لگائی ہے تو وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو نماز تو اس نے بھی پڑھنی ہے، وہ کس طرح سے وضو کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھے ایک آپ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کے چینل کی وجہ سے یہ اسلامی چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں گی، تو انشاءاللہ اس میں ہم سب کا حصہ بڑھتا رہے گا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جی کہ نماز، اور جس طرح کی نماز کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو نماز کسی بھی صورت میں انسان کو معاف نہیں ہوتی۔
تو اگر فار ایگزامپل کسی انسان کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اوپر پٹی کی ہوئی ہے، یا وہ اعضاء جو وضو کے اندر دھونا جن کا ضروری ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وضو کے فرض میں، تو ان چیزوں میں سے کہ کوئی ایسے اعضاء ہے کہ جو زخمی ہے، اس کے اوپر پٹی ہے، تو اس پٹی کو اتار کر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانے کا ہرگز ہمیں حکم نہیں دیتا۔ تو اس اگر فار ایگزامپل کسی کے بازو ٹوٹا ہے، بازو کے اوپر پٹی ہے، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ وہاں پہ مسح کر لے، وہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ گیلا کر کے وہ اپنے بازو کا مسح کرے، اور مسح کرنے کے بعد وہ اس کی پاکی حاصل ہو جائے گی، اور وہ اس کے بعد اپنے باقی عمل کر سکتا ہے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ RS TV کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی اس ایفرٹ پر ہماری نظر ہوتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے پروگرام ماشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی اویئرنیس لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں، کہ لوگوں میں دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میرا پیغام یہی ہے آپ کی TV کی توسط سے دیکھنے والوں کے لیے، کہ جس طرح کہ ہم لوگ باقی چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ آج کل بہت سارے لوگ جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، میچوں میں کرتے ہیں، باقی دیگر ان چیزوں میں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بظاہری طور پہ اگر ہم اپنا صرف وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ان تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ RS TV کے چینل پہ آئیں، اسلامک جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، اور اس میں اگر آپ کی طرف سے، عوام کی طرف سے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے انسان کے اندر تو وہ بھی ہم دور کریں۔ تو میرا پوری دیکھنے والوں سے، ناظرین سے یہی ایک دفعہ پھر التماس ہے، ان سے درخواست ہے کہ RS TV کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، اور ان ویڈیو کو، اور آپ کی پوری ٹیم کا آخر میں ہمارے قرآن ایجوکیشن اسلامک آن لائن اکیڈمی میں آپ لوگ تشریف لائے، اس پر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی اکیڈمی کی انتظامیہ کی طرف سے اور اپنے ٹیچر حضرات کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو دوبارہ بھی ہم تکلیف دینے کی پھر ایک دفعہ آپ سے کوشش کریں گے کہ آپ پھر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آخر میں پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح سے مولانا محمد آصف بلوچ صاحب نے آپ سے کہا کہ اگر آپ بھی کوئی مذہبی اسکالر ہیں یا پھر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اسلام کے حوالے سے، تو ابھی آپ ان باکس میں ہم سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بولنے کا یہ موقع فراہم کریں گے۔ اور آج کا ہمارا پروگرام بس اتنا ہی تھا۔ اپنے میزبان مدثر اکرم اعوان کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، اور ہمیشہ کی طرح آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا۔ اللہ حافظ۔